ایک زمانے میں ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جو کہ پہاڑیوں اور ندیوں کے درمیان چھپا ہوا تھا۔ وہاں ایک نوجوان لڑکا ایلیکس اور اس کی چھوٹی بہن للی رہا کرتے تھے۔ ایلیکس بہت بہادر لڑکا تھا، ہمیشہ نئی نئی دریافتوں کی تلاش میں رہتا تھا، جبکہ للی چھوٹی چھوٹی سی چیزوں میں حیرت تلاش کرتی تھی۔ ایک صبح ان دونوں نے شہر کی سرحد کے پار جنگل میں نئی چیزوں کو دریافت کرنے کا سوچا۔ صرف سوچا ہی نہیں، جانے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ ان کے دلوں میں جوش و خروش کے احساس بلند ہوتے جا رہے تھے۔ انہوں نے کچھ سنیکس پیک کیے اور جھریوں والے کاغذ پر تیار کردہ نقشہ ہاتھ میں لیا اور روانہ ہو گئے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہے تھے، ان دونوں کی ہنسی درختوں میں گونج رہی تھی۔ جب وہ جنگل کی گہرائی میں جا رہے تھے تو ان کا سامنا چنچل گلہریوں، عقل مند پرانے الو اور شاخوں کے درمیان اڑتی ہوئی شرارتی پریوں جیسی مخلوق سے ہوا۔ ہر ایک مخلوق کی ملاقات نے انہیں حیرت سے بھر دیا اور وہ بےتابی سے ان کہانیوں کو سنتے تھے جو جنگل نے ان سے سرگوشی کی تھی۔ اچانک وہ ایک چھپی ہوئی گلیڈ سے ٹھوکر کھا گئے جو پتوں کے ذریعے چھانتی ہوئی سنہری سورج کی روشنی میں نہا رہا تھا۔ اس کی شاخیں پھیلے ہوئے بازوؤں کی طرح آسمان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کی چھتری کے نیچے چمکتی ہوئی ندی رقص کر رہی تھی اور انہیں اس کے رازوں کو دریافت کرنے کی دعوت دے رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی سورج غروب ہونا شروع ہوا، ایلیکس اور ملی کو احساس ہوا کہ وہ اپنے ارادوں سے کئی زیادہ بھٹک گئے ہیں۔ گھبراہٹ ان کے سینے میں پرندوں کی طرح پھڑپھڑا رہی تھی اور وہ ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ یقین نہیں تھا کہ کس طرف مڑے۔ بس جب ایسا لگتا تھا کہ ساری امیدیں ختم ہو گئی ہیں، ایک ہلکی سی آواز درختوں میں سے تیرتی ہوئی انہیں حفاظت کی طرف لے گئی۔ آواز کے بعد وہ ایک مہربان بوڑھے لکڑی والے سے ٹھوکر کھا گئے جس نے انہیں درختوں کے درمیان اپنے آرام دہ کیبن میں رات گزارنے کے لیے پناہ دی۔ شکر گزار دلوں کے ساتھ ایلیکس اور ملی نے مہمان نوازی کو قبول کیا۔ اپنی مہم جوئی کی کہانیاں بانٹتے ہوئے جب وہ کڑکتی آگ کے گرد لپٹے ہوئے تھے اور جیسے ہی وہ ستاروں کے کمبل کے نیچے سونے کے لیے روانہ ہوئے، وہ جانتے تھے کہ ان کی مہم جوئی انہیں جہاں بھی لے جائے، گھر کا راستہ روشن کرنے کے لیے وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری پیاری سی کہانی ایلیکس اور ملی کے بارے میں، جو ایک جنگل میں بھٹک تو گئے تھے لیکن ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا انہوں نے۔ امید تھی انہیں کہ وہ ایک دن گھر ضرور واپس چلے جائیں گے۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔